نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقه الترغیب والترہیب، ترغیب و ترہیب کی فقہ، رغبت دلانے کی اور خوف دلانے کی۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. And the day the hour appears, that day they will become separated. And as for those who had believed and done righteous deeds, they will be in a garden of paradise, delighted. But as for those who disbelieved and denied our verses and the meeting of the hereafter, those will be brought into the punishment to remain. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یعنی قیامت آ جائے گی، یوم اذن، اس دن، یتفرقون، وہ سب متفرق ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایک باغ میں خوش کر دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یہاں قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ کس اعتبار سے؟ اپنے اعمال کے اعتبار سے، اور اعمال میں بھی سب سے بڑا عمل جو دل کا عمل ہے، یعنی ایمان، اور پھر اس پر بنیاد رکھتے ہوئے اعمال کی جو تقسیم ہوتی ہے، تو اسی طرح لوگوں کے فرقے بھی الگ ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ تفریق ہوگی کہ جس کے بعد کوئی اجتماع نہ ہوگا۔ دنیا میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک ملک کی بنیاد پر، ایک قوم کی بنیاد پر، ایک مذہب یا دین کی بنیاد پر، یا رنگ اور نسل یا زبان کی بنیاد پر، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی تقسیم ان بنیادوں پر نہ ہوگی، کوئی بھی اجتماع ان بنیادوں پر نہ ہوگا، بلکہ وہاں پر مومن اور غیر مومن کا فرق لوگوں کو الگ الگ کر دے گا۔ اور آج دنیا میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اپنے رشتوں اور خاندانوں کی بنیاد پر، ایک نسل سے ہونے کی بنیاد پر، ایک دادا کی اولاد ہونے کی بنیاد پر، لیکن قیامت کے دن اگر ایک ہی دادا کی اولاد میں سے کوئی مومن ہے اور کوئی کافر، تو وہ وہاں پر الگ الگ ہو جائیں گے۔ وہ ایسا افتراق یا ایسی جدائی ہوگی کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، اس کے بعد وہ اکٹھے نہ ہو سکیں گے۔ آج ہم ایک ہی گھر میں بہن بھائی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کو چاہنے والے اکٹھے ہیں، لیکن اگر ایمان اور عمل صالح میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر یہ اکٹھ اور یہ اجتماع اکٹھ میں نہ رہے گا، بلکہ تفرقہ اس میں آ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آ جائے گا، کیونکہ ایک کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں بھیج دیتے ہیں مرنے کے بعد، اور دوسرا جو ہے وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، کہ جو ایمان لا کے اچھے عمل کریں گے وہ ایک باغ میں رکھ کر خوش کر دیے جائیں گے۔ یعنی باغ سے مراد یہاں پر کون سا باغ ہے؟ جنت کا باغ ہے، یعنی جنت کے باغ میں وہ رکھے جائیں گے۔ اور یحییٰ ابن ابی کثیر کہتے ہیں یحبرون کا معنی ہے کہ وہ طرح طرح کے نغمے سنیں گے، یعنی سماع الغنا، حبور، یعنی ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ لذت پائے گا اور اس کی لذت کے سامان وہاں پر ہوں گے، یعنی ہیڈ ٹو ٹو انسان انجوائے کرے گا جنت میں۔ کانوں کے لیے غنا ہے،
تو نگاہوں کے لیے حسین منظر ہیں اور زبان کے ذائقے کے لیے طرح طرح کی غذائیں ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور پھر آخرت کی ملاقات کو، یعنی کفر عام کے بعد خاص کیا گیا کہ خصوصاً آخرت کو نہیں مانتے تھے. فَأُولَئِكَ هُمْ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی وہ عذاب میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. اور انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی اس دن کی کامیابی ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی ناکامی اس دن کی ناکامی ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Indeed, those who have believed and done righteous deeds, they will have the gardens of paradise as a lodging. یہاں پھر ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ہوں گے ان کے لیے فردوس کے باغات، نزلاً بطور مہمانی، یعنی انہیں وہاں پر ٹھہرایا جائے گا، وہاں پر لے جایا جائے گا، بہترین قیام گاہ. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Indeed, whoever comes to his Lord as a criminal, indeed for him is hell. He will neither die therein nor live. But whoever comes to him as a believer, having done righteous deeds, for those will be the highest degrees in position, gardens of perpetual residence, beneath which rivers flow, wherein they abide eternally, and that is the reward of one who purifies himself. انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم یعنی انجام ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا اس میں اور نہ وہ جیے گا، یعنی جہنم کی زندگی نہیں اور وہاں موت بھی نہیں آنی. دنیا میں تو جب کوئی تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن وہاں پر پھر اب موت بھی نہیں ہوگی، ولا یحیا، اور نہ زندگی ہوگی، کیونکہ ہر طرف سے آگ اور کھانے کے لیے بھی ایسی چیزیں جو سخت ناگوار ہوں، اور لوگوں کی چیخ پکار، اور نہ دیکھنے کو کوئی حسین منظر، نہ سننے کو کوئی اچھی بات، اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی چین اور آرام. اس کے برعکس وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اس کے پاس ایمان کی حالت میں آئے گا، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کیے ہوں گے. اب اس میں آپ دیکھیے ہر آیت میں جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی عمل صالح کا ذکر بھی ہے. سورۃ الروم کی آیت میں، سورۃ الکہف کی آیت میں، سورۃ طٰہٰ کی آیت میں. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے تزکیہ کیا، یعنی اپنے نفس کا بھی تزکیہ کیا، صرف ظاہری اعمال ہی نہیں کیے بلکہ اندر کا تزکیہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Indeed, Allah will admit those who have believed and done righteous deeds to gardens beneath which rivers flow. But those who disbelieve enjoy themselves and eat as grazing livestock eat, and the fire will be a residence for them. ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل، داخل کرے گا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اگین ایمان اور عمل صالح کی بات ہے. جنات ان باغوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ فائدے اٹھا رہے ہیں یعنی دنیا میں، ویأکلون اور کھا رہے ہیں، کما تأکل الانعام جیسے جانور کھاتے ہیں. والنار مثوی لہم اور آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا. یعنی یہ فائدے محض دنیا کی زندگی تک ہی ہوں گے، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. اوپر کی آیت میں تزکیے کی بات ہوئی تھی، اور یہاں پر خاص طور پر ان حرکتوں کا ذکر ہے جو تزکیے کے منافی ہوتی ہیں، اور وہ ہے جانوروں جیسی حرکات کرنا. تو جانور کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی ہم و غم اور فکر کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا. اور جہاں سے وہ گزرتا ہے، کتا ہو بلی ہو، آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کو سونگتے ہوئے گزرتے ہیں. اور انعام میں بھی اگر اسپیسیفکلی انعام کو لیا جائے، گائے بکری بھینس، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ان کو کہیں چرانے کے لیے لے جائیں تو ہر تھوڑی دیر بعد کہیں کھڑے ہو جائیں گے، کچھ کھانے لگیں گے، پھر ادھر منہ ماریں گے، ادھر منہ ماریں گے. تو اسی طرح جس شخص کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی اس کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے. جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی فکر میں ہوتا ہے، اور اپنی روحانی تزکیے اور اپنی روحانی غذا کی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. By time, indeed mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds, and advised each other to truth, and advised each other to patience. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے یقینی طور پر. اور الانسان سے مراد تمام انسان، یعنی ہر ایک کا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کا وقت گزرتا جا رہا ہے. یعنی انسان ہر وقت زندگی میں موت کے قریب بڑھ رہا ہے، خاتمے کے قریب بڑھ رہا ہے. ہر لمحہ ہمیں لاس میں لے جا رہا ہے کہ ہم زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کیا؟ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وہ اس نقصان سے بچ جاتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ نقصان سے کون بچتا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو توجہ دلاتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو. انسان جب ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی میں کئی مشکلات آتی ہیں. ہر عمل صالح کرنے میں انسان کا نفس رکاوٹ بنتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرنے دیتا. پھر انسان معاشرتی سطح پر جب دوسروں کو حق کی تلقین کرتا ہے تو وہ مزید کچھ اور مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تھامے رکھتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ صرف انفرادی زندگی یا صرف خود اپنے طور پر مسلمان بن جانا کافی نہیں، بلکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی سپورٹ بنے اور دوسرے ہمارے لیے سپورٹ بنے. اپنے نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان ساری رکاوٹوں پر قابو پائیں. اور یہ اکیلے پانا مشکل ہے، اس کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی. انسان بھولنے والا ہے، اور جب انسان بھولتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی کہ کوئی یاد کرائے. تو وتواصوا بالحق، اور تواسی میں آپ دیکھیے کہ بہت عمدہ طریقے سے دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہے. تواسی کا لفظ جو ہے نا وصیت سے، اور وصیت کون کرتا ہے؟ وہ شخص جو مرنے کے قریب ہوتا ہے. تو مرنے کے قریب جو شخص ہوتا ہے اس کے سامنے دنیا کی زندگی بہت حقیر ہوتی ہے اور اسے بہت اپنی آگے نظر آ رہی ہوتی ہے. ایسا شخص اندر سے ایک طرح سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، اور پوری خیرخواہی کے ساتھ اپنے تجربات کی روشنی میں یا جیسے اس نے زندگی گزاری اور جو اس نے لاسز کیے ان کی روشنی میں وہ دوسرے کو وصیت کرتا ہے. یعنی اس کی زندگی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، اور وہ بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ، یعنی مرنے والا انسان دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ بہت سنسیئرٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دوسرے کو وہ بات کہتا ہے جو اس کے فائدے میں ہوتی ہے. تو اسی طرح حق کی تلقین کرنا، حق جو ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے. تو جو حق کے کیریئر ہوتے ہیں، جو حق بیان کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کا خیر خواہ ہونا بڑا ضروری ہے. اور
وہی حق دوسروں تک پہنچا سکتا ہے انسان جو خیرخواہی میں لپٹا ہوا ہو، جو خیرخواہی کے ساتھ پیش کیا جائے. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اسی طرح صرف زبان سے کہنا نہیں، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ صبر کرنے کو کہتے ہیں، یعنی تواسی کا لفظ آیا، مواسات کا لفظ آیا. اور یہ نہیں کہ صرف جو سامنے والا ہوتا ہے اسی کو حق اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور کہنے والے کو خود نہیں ہوتی، ہر ایک کو ہوتی ہے، جواباً اس کو بھی ہوتی ہے. کبھی ایک شخص نیچے ہوتا ہے اور کبھی دوسرا ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اسے کامیابی سے بچنا ہے تو یہ 4 کام کرنے نہایت ضروری ہیں. بہت سے لوگ ایمان لا کر اپنی انڈیویجول پرسنل لائف میں نیک عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی کمیونٹی کے اندر انسانوں کے سطح پر ایک دوسرے کو صحیح بات بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے. اور اسی طرح جب مشکلات پیش آتی ہیں تو دوسروں کو ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، دنیا کے اکثر نقصان ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ان میں کمپنسیٹ ہو جاتا ہے بندہ، کوئی نہ کوئی اور چیز مل جاتی ہے جو اس چیز کے بدلے میں ہو جاتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بدل نہیں، آپ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، جو چلا گیا وہ چلا گیا. بالکل. آپ دیکھیے، اگر کوئی ہمیں یہ بتائے کہ تم نے جہاں انویسٹ کیا تھا وہاں سے تم ہر لمحہ لوز کر رہے ہو، ہر لمحہ، تمہارا حال کیا ہوگا؟ یعنی اگر ہم کسی بھی بزنس میں لگائیں تو یہ سوچ کے لگاتے ہیں نا کہ اس میں سے کچھ کمائیں گے. بعض اوقات اپنی جمع پونجی سب کچھ اکٹھی کر کے کسی جگہ لگاتے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں یا کوئی بزنس خریدتے ہیں تاکہ اس میں سے کمائیں. اور اگر خریدنے کے بعد یہ پتا چلے کہ وہ جو تم نے اصل لگائی تھی وہ بھی ہر لمحہ کمی ہوتی چلی جا رہی اور وہ ختم ہونے کے قریب ہے، تو آپ دیکھیے گا پاگل ہو جائیں. لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جب اپنے دنیاوی لاس کی خبر سنتے ہیں. لیکن ہماری جو زندگی اور عمر اور وقت کا لاس ہو رہا ہے، ہر لمحہ ہو رہا ہے، چاہے ہم اس میں کچھ کریں یا نہ کریں تو ہو ہی رہا ہے. تو اس کے بارے میں ہم پریشان نہیں ہوتے. اصل عقل مند وہ ہے جو وقت سے فائدہ اٹھائے، اپنے وقت کی قدر کرے. اگر اس میں اچھے کام نہیں کر رہا تو کم از کم اس کو ضائع نہ کرے، اس میں غلط کام نہ کرے، حرام کام نہ کرے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ سال ختم ہوتا ہے یا عام طور سے اپنے اطراف دیکھتے ہیں اس قدر کیک کاٹ کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتے ہیں. اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر نقصان کی چیز، اتنا لاس کر کے بیٹھ گئے، سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور تالیاں بجا کے اور لوگ مبارکباد دے کے خوشی کا اظہار کر کے کس طرح مناتے ہیں اس کو. Ustad, I was just thinking, subhanallah, how are we responding to Allah's warning? In this dunya, when there is a fire drill, we can't stand that fire drill. Yes. Yeah, even your eardrums, they're shaking, and you're expected to leave your apartment right away, without taking anything. And this is just a fire of dunya. What about akhirah, subhanallah? Bismillah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. My daughter, she was saying in school, this non-Muslim, he came to give them advice, and he gives them advice of the wording of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, take 5 before 5. One of them is your time before you become busy. Subhanallah. Yes. So at that time is really important. عصرہ کا بنیادی طور پر لفظی معنی ہوتا ہے نچوڑنا. تو جب ہم کوئی چیز نچوڑتے ہیں تو پہلے تو اس میں سے خوب بڑا بڑا رس نکلتا ہے یا پانی نکلتا ہے، جس چیز کو بھی نچوڑ رہے ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے 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 آخری قطرہ بھی ٹپک جاتا ہے، اور جس چیز کو نچوڑا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھوگ رہ جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا، خالی ہو جاتا ہے وہ. السلام علیکم. میں نے استاد وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا سنا تھا، جنہوں نے ایک بار کسی نے سوال کیا تھا کہ باقی لوگ جیسے ایک ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میڈیکل کے ایگزام کے لیے آپ کو سرٹن پیپر دینے پڑتے ہیں، 7 5 جو بھی ہیں، تو بہرحال وہ اس میں ہر ایک میں آپ کو 100% مارک چاہیے یا جو بھی پاسنگ مارکس چاہیے. اور اسی طرح آخرت کے اس کے لیے بھی کچھ انہوں نے کیٹیگری رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کی والعصر کی بات کی، ایمان، عمل صالح، حق اور صبر. اگر اس میں سے ایک بھی ہوگا تو پھر آپ کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ نن ہے جو کیوں نہیں گئے گی جنت میں. جی ہاں، اس میں آپ دیکھیے کہ 4 چیزوں کو برابر ذکر کیا گیا نا. ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے، اگرچہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عمل صالح میں شامل ہے، لیکن پھر بھی اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی اعمال صالح ہیں ان میں سے یہ عمل صالح جو ہیں یہ بیسیکلی انسان کو خود ایمان اور عمل پر باقی رکھتے ہیں.
یعنی آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ آپ دوسروں کو حق کے اوپر رکھ رہے ہیں. جب آپ کسی کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کو سمجھاتے ہیں تو دراصل وہ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے. اور اس میں انسان جب کسی کو کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے تو اپنے کان پہلے سن رہے ہوتے ہیں اور پھر دوسرا سنتا ہے اور پھر دوسرا پلٹ کے آپ کو بھی بتاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ سے بھی حیا آتی ہے کہ دوسرے کو بتا رہے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers, upon them will be the curse of Allah and of the angels and the people altogether, abiding eternally therein. The punishment will not be lightened for them, nor will they be reprieved. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کفر کی حالت میں تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی، کہ جنہوں نے اللہ، اس کے رسولوں، اس کے پیغمبروں، اس کے آخری دن کی ملاقات کا انکار کیا. ایسے لوگ محروم ہی محروم، خسارے میں ہی گئے دنیا سے. خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، کوئی ریسپائٹ بھی نہیں ہوگی، کچھ دن کی بریک بھی نہیں ہوگی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، انسان کسی بھی تکلیف میں ہو تو ایک بیچ میں وقفہ ایسا آتا ہے کہ جب کچھ تکلیف کم ہو جاتی ہے. مثلاً آپ دنیا میں اگر کسی پین میں آپ دوا لیتے ہیں، پین کم ہو جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے آرام آتی، پھر شروع ہوتی، پھر آپ دوا لے لیتے، پھر تھوڑا، تو آف اینڈ آن کچھ نہ کچھ انسان پھر مینج کر ہی لیتا ہے. لیکن یہاں پر تو حال یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں صرف اپنی فکر نہیں، اپنے گھر والوں کی نہیں، ساری انسانیت کی فکر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ خیرخواہی کا حق ادا کرنا چاہیے. تو یہاں پر کفر میں استمرار جو ہے، یہ کفر ہی پر جمے رہنا حتیٰ کہ موت آ جائے، اور انسان کا اپنے رب کی طرف رجوع نہ کرنا، توبہ نہ کرنا. تو جو شخص توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اس پر پھر لعنت ہے، سب کی لعنت. اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور ملائکہ کیوں لعنت کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا. اور ایمان والوں کے لیے ملائکہ دعائیں کرتے ہیں، اور تمام انسانوں کی، اس میں مومن اور کافر سب شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے پہ لعنت کر، یہ ختم ہونا ہی نہیں. دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف ہو ایک دن ختم ہو جاتی ہے، یا انسان ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کی مشکل کو تو ختم ہونا ہی نہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن پھر بھی ہم سن کے سوئے رہتے ہیں، ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ کیا گزرے گی ان لوگوں پر جو انکار کی حالت میں چلے گئے. ہمارے دل میں کسی کے لیے دکھ اور درد کیوں نہیں آتا. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب أليم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers, never would the whole capacity of the earth in gold be accepted from one of them, if he would seek to ransom himself with it. For those there will be a painful punishment, and they will have no helpers. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی سے، ملء الارض ذہبا، زمین بھر سونا، اتنا بڑا مال بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ولو افتدی بہ،
اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے دیں، بچنے کے لیے رینسم کے طور پر پے کرنا چاہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. یعنی یہ ایسے کافر کہ جو موت تک اپنے کفر میں ہی رہے اور اسی حال میں ان کی ہلاکت یا ان کی موت آ گئی تو ان کو ہمیشہ کی بدبختی گھیر لے گی. کوئی بھی چیز ان کو فائدہ نہ دے گی، نہ رشتہ دار، نہ کوئی اور کام، نہ دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کا نام، شہرت، کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز جیسے عام طور پہ سونے کو سمجھا جاتا ہے، گولڈ، ون آف دا موسٹ پریشیس تھنگس، جس کے پیچھے کتنی دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ کوئی چیز اگر چوری ہوتی تو شاید گولڈ ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر گولڈ بھی کام نہ آئے گا. اور تھوڑا بہت گولڈ نہیں، پوری زمین گولڈ کی بھری ہوئی ہو تو وہ بھی اگر دیں گے تو فائدہ نہ ہوگا. کوئی ان کے لیے سفارشی نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، کوئی نجات دلانے والا نہیں ہوگا. اور وہ ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے کیونکہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہوگی، اللہ کی ناراضگی بھی ہوگی، ان پہ نظر رحمت نہیں ہوگی. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Indeed, those who disbelieve, never will their wealth or their children avail them against Allah at all, and those are the companions of the fire. They will abide therein eternally. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ سے، شیئا، کچھ بھی. یعنی انسان کے لیے جو دو قیمتی ترین چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مال اور اس کی اولاد، اگر وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کرے گا کہ ان کو لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ قبول کیا جائے گا ایسا کوئی فدیہ بدلہ. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان سب سے زیادہ شفیق اور مہربان اور محبت کرنے والا اپنی اولاد سے ہوتا ہے. خود بھوکا رہ کے ان کو کھلاتا ہے، ذرا سی ان کو تکلیف ہو جائے تو تڑپ اٹھتا ہے اور ان کے لیے کمفرٹ کا انتظام کرتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن اپنی خاطر انسان کیسا خود غرض ہو جائے گا کہ اسی اولاد اور اسی مال کو، جسے کسی قیمت پہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہ تھا، آج اپنے آپ کو بچانے کے لیے دینے کو بھی تیار ہو جائے گا. لیکن وہ کرنسی وہاں کام ہی نہیں آئے گی. لن تغنی عنہم. اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں انہی دو چیزوں کے لیے میں وقت زیادہ لگا رہا ہوں اور یہی دو چیزیں میرے کسی کام آنے والی نہیں. موت کے وقت بھی جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے، جنازہ لے جایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ مال، اولاد اور اعمال جاتے ہیں. اعمال وہی رہ جاتے ہیں، مال اور اولاد واپس آ جاتی ہے. تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری محبوب ترین چیزیں کیا ہیں اور ہماری زندگی کی سب سے زیادہ صلاحیتیں اور طاقتیں اور اوقات کن چیزوں کے حاصل کرنے میں اور کن چیزوں سے خوشی حاصل کرنے میں لگتے ہیں. مثلاً عبادت ہی کو دیکھ لیجئے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ذرا سا بچہ رویا، کیا ہوئے، فرض ہی پڑے تو سنت رہ گئی، چھوڑ ہی دی، کیا کریں، یا پھر بچے ہیں نا، ان کو بھی تو دیکھنا ہے اور یہ سنت ہی ہے نا، چلو چھوڑ دیتے ہیں، نوافل تو پڑھنے کی خیر نوبت ہی کیا آئے گی. اسی طرح اگر مال خرچ کرنے لگتے صدقہ تو پہلی فکر اولاد کی آتی ہے، آخر ان کی بھی ہم پہ ذمہ داریاں ہیں، ان کی پڑھائی ہے، ان کی شادی ہے. تو اپنے لیے نہ، ہم دنیا میں بھی اپنا لباس، اپنا کپڑا، اپنی ہر چیز میں ہم جسے پنجابی میں کہتے ہیں صرفہ کرنے لگتے ہیں، یعنی بچت کرنے لگتے ہیں، کہ یعنی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، یا تو مال جمع کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ اس سے کوئی مزید بزنس یا کوئی انویسٹمنٹ کر کے اور مال کما سکے. اور اسی طرح اولاد بھی، عام طور پر ماں باپ اپنی بھی کوئی خدمت ان سے نہیں لیتے، بس کیا چاہتے ہیں، کیا تمنا ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح کامیاب ہو جائے، یہ دنیا میں کسی طرح بڑے مقام پہ پہنچ جائے. اب آپ دیکھیے کہ دو چیزوں کے لیے سب سے زیادہ تھکتا ہے انسان، مال کے لیے بھی، چاہے جاب ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اور اولاد کے لیے بھی سب سے زیادہ تھکتا ہے. لیکن جب انسان خود تکلیف میں ہوتا ہے
تو یہ دونوں چیزیں فائدہ نہیں تھے. حتیٰ کہ بڑھاپے میں بھی آپ دیکھیں, بڑھاپے میں جب انسان نہ کھانے کے قابل رہتا ہے نہ پہننے کے قابل رہتا ہے, ہر چیز اس کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے, کچھ کھا لیتا ہے تو وہ تکلیف دیتا ہے, کچھ پہن لیتا ہے تو وہ انکمفرٹیبل کر دیتا ہے, اور اولاد ہے تو اس کی اپنی مصروفیات ہو جاتی ہیں. تو اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جن چیزوں کے لیے انسان سب سے زیادہ ایفرٹ لگاتا ہے وہ چیزیں دنیا میں بھی کام نہیں آتی, اور بہت دفعہ مرنے سے پہلے انسان دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے کہ دو چیزیں کتنی بے وفا ہیں. کیونکہ اولاد بھی ماں باپ کے مرنے کے انتظار میں ہوتی کہ یہ مرے تو ان کا مال متاع ہمارے ہاتھ آئے تو ہم دنیا میں ذرا اور عیش و عشرت سے رہ لیں, چاہے وہ زبان سے نہ بھی بولیں لیکن اکثر اوقات سننے میں آیا کہ ان کی پلاننگ میں چیز شامل ہو جاتی ہے. پھر بھی انسان نہیں سمجھتا. کوئی کام کرنا ہوتا تو ہم کہتے نہیں ہمارے بچے, بچوں کا کیا کریں. ٹھیک ہے, بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے, لیکن اپنی آخرت کے لیے بھی کرنا ضروری ہے, اپنی آخرت کے لیے بھی کرنا چاہیے. ہم بچوں کی فکر کرتے رہتے ہیں, یقین مانیں بچوں کو ہماری وہ فکر نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو خود بھی سنبھال لیتے ہیں, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں آزادی ملے. جب ہم بہت محبت میں ہر وقت ان کے کھانے پینے کی فکر, ان کی تعلیم کی, ان کی وہ, تو وہ اس پوزیسو ایٹیٹیوڈ سے بھی وہ گھبراتے ہیں, اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا جائے. آپ لوگ تجربے کر کے سیکھیں, ہم بھی غلطیاں کر کے سیکھ جائیں گے, ہمارے پیچھے نہ پڑے بہت. پھر بھی انسان کی اس کے لیے کچھ بھی کرنا ہمارے لیے آخرت کا عمل نہیں ہے. اگر نیت آخرت ہے, اگر نیت ان کی نیکی اور ان کو اچھے انسان بنانا اور اپنی ذمہ داری پوری کرنا. لیکن میں جس چیز کا ذکر کر رہی ہوں وہ ہے حد سے بڑھ جانا اور صرف ان کی دنیا کی فکر کرنا, اور اپنے آپ کو اس میں اتنا کھپانا کہ اپنی عبادت اور اپنا آپ بھول جانا. یعنی اولاد اور مال دونوں چیزیں صدقہ جاریہ بھی ہیں, لیکن کب ہوتی ہیں؟ جب ان کو آخرت کے لیے استعمال کیا جائے, جب آخرت کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے, چاہے مال کمانا ہو. تو جب ایسا شخص مال کمائے گا تو اپنی نمازیں نہیں اس میں چھوڑے گا, وہ اس کا حق نہیں بھولے گا, اس میں سے صدقہ خیرات نکالنا نہیں بھولے گا, وہ مال کی ہرس سے شدید نہیں رکھے گا کہ جس کی وجہ سے وہ قتل و غارت اور ان غلط طریقوں پر تل پڑے, دھوکہ دہی پہ یا زیادہ کمانے کی خاطر اپنے آپ کو گھلا نہیں دے گا. کیونکہ انسان کو نقطہ نظر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ مال ہوگا تو میں زیادہ خوشحال ہوں گا, یہی نقطہ نظر ہے. بڑا گھر ہوگا تو زیادہ خوشی ہوگی, اچھی گاڑی ہوگی تو زیادہ مزہ آئے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ جب یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ خوشی, جو مطلوبہ خوشی تھی, وہ کدھر جاتی ہے, وہ حاصل نہیں ہوتی. استاذہ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ بچوں کے لیے جو بھی ہم کریں تو ذہن میں آخرت ہو, اپنی بھی اور استاذہ بچوں کی بھی آخرت, ورنہ ہم صرف ان کو بچوں کو بھی دنیا کے لیے ہی ٹرین کرتے رہتے ہیں. تو بچوں کی بھی آخرت اگر ذہن میں ہو تو پھر دونوں کا فائدہ ہو گیا. دیکھیں جو ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں, یہ جو ہماری وریز ہوتی ہیں, وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے نا. ماں باپ کس بات پہ پریشان, یہ ہم اپنے ہی ماں باپ کو دیکھیں, ان کا ذرا سا سوچے پیچھے مڑ کے کہ وہ کس کس چیز پہ پریشان ہوتے تھے, تو وہ پریشانیاں ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں. اور کس بات پہ وہ خوش ہوتے تھے, کیا ملتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے, کس بات پر وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے, اور کس بات پر وہ نارمل رہتے تھے, کوئی بہت بڑی ایکسائٹمنٹ شو نہیں کرتے تھے. تو وہ چیزیں سکھانے کی نہیں ہوتی, وہ ان کے رویے سے ہمارے اندر آ جاتی ہیں. السلام علیکم استاد صاحب, بچوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ماں باپ کس چیز پہ فرم ہے. اگر وہ دین پہ فرم ہوتے تو بچوں کو اپنی حیثیت پتا ہوتی ہے کہ کہاں پر ہم ان کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, کہاں پر ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور ماں باپ جب فرم نہیں ہوتے تو بچے پھر دنیا کے لیے ان کو پھر وہ بھی استعمال کرتے ہیں. Ustaza, I was reflecting on the ayah that we were discussing before, the earth filled of gold. In dunya, if we have a little bit of gold, we look for lockers and we are worried we can't give it in our house. And research was done that when we were doing the tafsir, and the research was done that the figure is, imagine there are 6 billion people in the world and every single person wins 200 billion worth lottery every second for 65 years of their life. Which would include that each person can afford a trip to moon, each person can have an expensive most house in the world, which is like 155 billion, and many other things, Jing, Boeing, Airbus, or something like that, right? And still, if everyone were to get all this, it will be still 0.0006037% of the earth filled of gold. So we can't even imagine this percentage that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned. لیکن یہ بھی کام نہیں آئے گی, ایک بندہ اتنا کچھ, سب بھی نہیں.
وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Be not deceived by the movement of the disbelievers throughout the land. It is but a small enjoyment, then their final refuge is hell, and wretched is the resting place. لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تجھے، تقلب چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد ملکوں میں، یعنی ادھر ادھر گھومنا پھرنا، بزنس کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، ہالیڈیز کے لیے، تو یہ چیز تمہیں بہت امپریس نہ کرے. متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اس میں ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر ایمان لانے کی وجہ سے انہیں دنیا کے کچھ فائدوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے تو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی کمزوری ہے نا. کتنا بھی انسان آخرت کو چاہنے والا ہو، لیکن جب وہ دنیا میں دیکھتا ہے کہ وہ پیچھے ہی رہتا چلا جا رہا ہے اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں دنیاوی فائدوں میں، چاہے وہ حرام طریقوں سے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نقصان میں ہوں. ایسے مواقع پر وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت تسلی دی گئی کہ یہ ساری لذتیں اور یہ ساری کمائیاں اور یہ ساری تجارتیں اور عزت کی مختلف قسمیں اور یہ وقتاً فوقتاً ملنے والی جو پریویلیجز ہیں، یہ ساری کی ساری بہت تھوڑی ہیں. انجام اگر اچھا نہیں اور بدترین انجام ہے، بدترین ٹھکانہ ہے، تو پھر کچھ نہیں حاصل کیا، کچھ نہیں پایا. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. These are two adversaries who have disputed over their Lord. But those who disbelieved will have cut out for them garments of fire. Poured upon their heads will be scalding water, by which is melted that within their bellies and their skins. And for striking them are maces of iron. هذان خصمان، یہ دو جھگڑنے والے، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. یعنی ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ صحیح کر رہا ہے. یعنی جھگڑا کس چیز میں ہے؟ کیونکہ ہر ایک یہ سمجھتا میں ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط ہے. فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ سے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، آگ کا لباس تیار کیا جا چکا ہے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. استغفر اللہ. یعنی صرف آگ کے شعلے ہی کافی نہیں اور آگ کے لباس ہی کافی نہیں، بلکہ سروں پر ابلتا پانی بھی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم، یہ پگھلا دیا جائے گا اس کے ساتھ جو ان کے پیٹوں میں ہے. والجلود، اور کھالیں بھی پگھل جائیں گی. کیونکہ آپ دیکھیے آگ کی جلن اپنی جگہ ہے، لیکن آگ میں جب کوئی چیز پکا کے انسان کو جلاتی ہے تو وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی. یعنی اگر کسی کے اوپر ابلتا پانی گر جائے، چائے کا پانی گر جائے، چائے گر جائے، تو آپ دیکھیں ایک دم چھالے بن جاتے ہیں. اور پھر سر پہ اگر دھوپ لگ جاتی ہے تو آپ دیکھیں انسان کو سن سٹروک ہو جاتا ہے اور کیسی کیسی بیماریاں لگ جاتی. کہاں یہ کہ سر پہ ابلتا پانی ڈالا جائے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اوپر سے لوہے کے ڈنڈے بھی مارے جائیں، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے. یعنی انسان اس سزا کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا. استغفر اللہ. ایک اور جگہ پر آتا ان کے لیے تارکول کے لباس ہیں، من قطران، اور ان میں آگ بھڑک رہی ہوگی. تارکول جو ہے اس کی اسمیل بھی ہوتی ہے اور اس کا دھواں بھی ہوتا ہے اور اس کی جلن بھی اور اس کی چپکن بھی، اور اس میں سے شعلے بھی نکل رہے ہیں، تاکہ عذاب کی ساری قسمیں اکٹھی ہو جائیں، اور اوپر سے سر پہ گرم پانی اور اوپر سے مار پٹائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انسان سوچ نہیں سکتا کہ کس کس قسم کی سزائیں تیار ہیں. اور اس سے ان کے پیٹ کے اندر جو گوشت ہے، جو چربی ہے، جو آنتیں ہیں، اس حرارت کی شدت کی وجہ سے پگھل کے سب باہر آ جائیں گی اور اسکن بھی ساری ڈیزالو ہو جائے گی.
اور اوپر سے فرشتے مقرر ہوں گے، ملائکۃ غلاظ شداد، جو انہیں ماریں گے اور ان کے سر پھوڑیں گے. یعنی انسان کس کس چیز کو سہلائے گا. دنیا میں تو یہ ہوتا نا، آگ ہو تو انسان اس کے اوپر لگ جاتا، اگر ہاتھ کو لگ گئی یا کہیں چوٹ لگ گئی، کہیں آپ کا پاؤں کسی چیز میں لگ گیا جا کے اور درد شروع ہو جاتی، تو انسان اسی میں ہی سارے جسم متوجہ ہو جاتا ہے. اور کہا یہ کہ انسان ان سزاؤں کو بھگتے، اور یہ ساری سزا جو ہے دراصل ہے تکبر کی. انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا اور وہ اکڑ جاتا ہے حق کو سمجھتے ہوئے. کفر ہے کیا؟ حق کو جان کے، پہچان کے، سمجھ کے، پھر جان بوجھ کے اس کا انکار کرنا، صرف انا کا مسئلہ. استاذ ینگ بچوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں سزائیں بتائی ہیں، اس لیے کہ بچ جاؤ، اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سزا دینے میں کوئی شوق. ہاں جی، اصل میں جب انسان ایک حق کا انکار کرتا ہے نا، تو وہ صرف حق کا انکار ہی نہیں ہوتا، اس کے بہت دور رس نتائج ہوتے ہیں. اس کے نتائج صرف انسان کی اپنی ذات پہ نہیں پڑتے، اپنے آس پاس والوں پہ بھی پڑتے ہیں، بہت سے اور لوگوں پہ، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس سے متاثر ہوتی ہیں. ملٹیپل افیکٹ ہوتا ہے، تو اس لیے سزا بڑی. اور چونکہ کئی لوگ کہتے ہیں نا پھر ہمیشہ کی کیوں سزا ہے، اس لیے کہ وہ موت تک ماتو ہم کفار تھے، موت تک انہوں نے یہی ہٹ درمی کا رویہ اختیار کیا، اور اگر انہیں ہمیشہ کی زندگی دی جاتی تو وہ ہمیشہ کے لیے کفر کرتے رہتے. تو اس لیے انہیں مہلت جتنی دی گئی اس میں وہ باز نہیں آئے، تو پھر ہمیشہ کی تکلیف، ہمیشہ کی سزا. دو باتیں استاذہ جی میں کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہی آپ نے جو بات کی نا کہ اتنی سخت سزا، اگر آپ یہ دونوں آیتیں دیکھیں نا، ایک سورۃ العصر کی اور اس کے بعد جو آئی ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ایمان از دا اوریجن آف ایوری خیر، کہ ایک انسان جو ایمان رکھتا ہے اس کی خیر ہمیں چاہے نظر آئے یا نہ آئے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لگتا ہے کہ دنیا کے ہر فرد تک پہنچتی ہے. کیونکہ تبھی ہے نا کہ لعنت لوگوں کی طرف سے بھی، فرشتوں کی طرف سے بھی، کیونکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے کتنے لوگ کتنی چیزوں سے محروم ہوئے ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اس میں سے ایک چیز تو ہم بظاہر دیکھتے ہیں نا، جیسے کہا گیا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک لڑکی سکارف لے گی تو دوسرے کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے، ایک بندہ نماز کے لیے آگے بڑھتا ہے تو دوسرے اس جگہ، چاہے کسی کوئی بھی جگہ ہو، اس کی فالو کرتے ہوئے اس جگہ نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ تو وہ ظاہری چیزیں ہیں نا. تو یہی بات ہے کہ وہ خیر جو ہے جو ایمان میں سے پھوٹتی ہے وہ کتنی دور رس ہے، یہ پکچر دیتی ہے یہ آیت کی. تبھی یہی ہے کہ اسی دن ہی پتہ چلے گا کہ ان کے کفر کی وجہ سے کس کس پر وبال آیا اور کون کون محروم رہا، تو اس دن وہ سزا پھر جو ہے وہ بڑی سزا نہیں لگے گی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے یہ چیپٹر تھا ترغیب اور ترہیب کا، اور ترغیب اللہ تعالیٰ نے جنت کے ذریعے دلوائی، اور جو ترہیب ہے وہ دوزخ کے ذریعے، جہنم کے ذریعے. اور دیکھا جائے تو انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز رکھ دی ہے، جہنم میں ہر وہ چیز موجود ہے جو انسان کے نفس کو جسے ڈر لگتا ہے، جسے وہ اپنا بچاؤ کرنا چاہتا ہے. اور جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کے انسان کا نفس رغبت کرتا ہے اور جس کے لیے وہ لانگ کرتا ہے، ڈیزائر کرتا ہے. اور دیکھا جائے تو نفس بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا نا. تو یہ جو کمبینیشن ہے نفس میں جو چیزیں ہیں اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، کیا یہ گائیڈنس کے ذرائع نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے ذریعے ان چیزوں کو پہچانتے ہوئے انسان جو ہے اپنی ہدایت پائے؟ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ایک قانون رکھ دیا ہے نا، ہر عروج کو ایک زوال ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں ہم زیادہ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب بھی عروج کے بعد ایک کلائمیکس سے پہنچنے کے بعد جب ڈپ آتا ہے نا، دس پروڈیوسز گلٹ. وہ ایک گلٹ کا جو ایلیمنٹ ہے جو انسان کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. کیونکہ زیادہ کھا لیں تو ہمیں گلٹ ہوتی ہے، وقت ضائع کر لیں تو ہمیں گلٹ ہوتی ہے، مال اڑا دیں، ٹیمپرری انجوائمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں گلٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ڈاؤن ورڈ ڈپ اور یہ جو گلٹ ہے نا، یہ اس قانون کے ساتھ ہے، عروج اور زوال کے ساتھ، کہ عروج کے ساتھ جو زوال ہے. اور یہ انسان کو پھر یہ بھی ہدایت کا ذریعہ جو انسان کو پھر کہتا ہے کہ بیٹرمنٹ کی طرف چلو. اور یہی کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر جنت میں کہتے ہیں نا، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، وہ جو پیک ہے، وہ جو عروج ہے، اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا. وہ خوشی، وہ انجوائمنٹ اس لیول پہ رہے گی یا اس سے زیادہ بڑھتی جائے گی. اور ابھی میں یہی چیزیں جب سوچ رہی تھی تو میں کل ایک اسکالر کی بات مجھے بڑی ابھی یاد آ گئی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ قرآن کی حقانیت کے بارے میں بتائیں، کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ قرآن حق کتاب ہے. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ کوئی کتاب میری نالج میں 100 ایئرز تک سروائیو نہیں کی ہے، یا اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا جو بھی مٹیریل ہے یعنی کہ وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہے چیز. ایون آپ سائنٹیفک ڈسکوریز دیکھیں کہ کسی نے بھی کوئی بھی جو ہے آئیڈیا یا تھیوری یا جو ہائپوتھیسز ہے جو پروجیکٹ کیا ہے،
وہ وقت کے ساتھ یا تو وہ ختم ہو گیا، ڈارون کی تھیوری دے لیں، یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چینج آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی. لیکن اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ جس وچ ہیز اسٹینڈرڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم، جو ہر زمانے کے لیے ویلڈ ہے، اور دیکھیں کہ کب سے چل رہی ہے. تو مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی کہ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے نا جو کہ جس کے عروج کو کبھی زوال نہیں ہے. باقی دنیا میں ہر چیز، کوئی بھی چیز ہو، اس کے ساتھ زوال ہے. بالکل. اور وہ آیت بھی ہے نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفس کی قسم اسی لیے کھائی ہے کہ اللہ نے اس کے اندر فجور اور تقوی دونوں رکھ دیے. یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آخر اتنی بڑی سزا کیوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے تو اندر جو پہچان رکھی تھی اس بنا پر بھی تم سمجھ سکتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Indeed, Allah will admit those who believe and do righteous deeds to gardens beneath which rivers flow. They will be adorned within with bracelets of gold and pearl, and their garments therein will be of silk. ان اللہ بشک اللہ یدخل الذین آمنوا داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، جنات باغوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور اس میں پہنائے جائیں گے اس میں کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، ولباسہم اور ان کا لباس، فیہا اس میں، حریر ریشم کا ہوگا. یعنی انسان کی وہ جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل وہاں جا کر ہوگی. لیکن دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ وقت سے پہلے ہی دنیا میں ہی اس کو یہ سب کچھ مل جائے، جبکہ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کریں گے تو پھر ان کی یہ ساری تمنائیں اور خواہشات پوری ہو جائیں گی. اور پھر یہاں پر فرمایا ان اللہ یدخل الذین، یعنی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی اپنی رحمت سے ان کو لے جائے گا. کیونکہ عموماً ہم جب جنت کے بارے میں سوچتے ہیں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک خوف اور ایک فکر رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اس کے اندر جا سکیں گے کہ نہیں. تو یہاں یہ جو ایکسپریشن ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا، کہ اللہ ہی مومنوں کا ولی ہے. جس طرح دنیا میں انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، اسی طرح آخرت میں ان کو ساری مصیبتوں سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جہاں ہر طرح کے درخت ہیں اور خوبصورت مناظر ہیں اور بہترین پھل ہیں، اور خصوصی طور پر ان کو یعنی کہ سجایا جائے گا زیورات سے، اور ان کا لباس اس میں ریشمی ہوگا. والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. And for those who disbelieve will be the fire of hell. Death is not decreed for them, so they may die, nor will its torment be lightened for them. Thus do we recompense every ungrateful one. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی نہ کام تمام کیا جائے گا، علیہم ان کا، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها اور نہ ان کے عذاب میں سے کچھ کمی کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. یعنی جن لوگوں نے بھی اللہ، اس کے رسولوں اور آخرت وغیرہ کا انکار کیا، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا، تو انہیں شدید ترین سزا جہنم کی آگ کی شکل میں دی جائے گی. ان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا یعنی موت کے ذریعے، اور نہ ہی عذاب میں کوئی کمی ہوگی، کیونکہ ان کے سرکشی اور کفر میں کمی نہیں ہوئی تو ان کی سزا میں بھی کمی نہیں ہوگی. کذالک نجزی کل کفور اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو جزا دیں گے جو بھی اللہ کا انکار کرے یا اس کے بتائے ہوئے احکامات کا. وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Indeed, they who disbelieved among the people of the scripture and the polytheist will be in the fire of hell, abiding eternally therein. Those are the worst of creatures. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین جہنم کی آگ میں ہوں گے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ، یعنی اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جن کو بھی زمین و آسمان میں بنایا، ان میں سب سے بدترین مخلوق یہ ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، لیکن ان کو اللہ نے عقل دی اور یہ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں مانتے، تو یہ بدترین. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Indeed, they who have believed and done righteous deeds, those are the best of the creatures. Their reward with Allah will be gardens of perpetual residence, beneath which river flow, wherein they will abide forever. Allah being pleased with them, and they with him. That is, whoever has feared his Lord. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے بنایا ان میں سے سب سے اچھے. جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے. جنات عدن، ہمیشگی کے باغات. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ جزا اس کی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، یہ انجام اس کا ہے. آخری میسج جو ہے بہت اسٹرانگ ہے کہ بہترین مخلوق بننے کے لیے ایمان اور اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اور صحیح معنوں میں اطاعت اسی کی ہوتی ہے جس کے دل میں رب کی خشیت ہوتی ہے. رب کی خشیت کے بغیر عمل میں وہ اخلاص ہی نہیں آتا کہ عمل پھر اپنے رب کے لیے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.